اب میں دعوت دوں گا اس جامعہ کی مکھن ملائی جامعہ کی رونق، جن کا نام حضرت مولانا ولی اللہ صاحب ہے، کہ وہ آئیں اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز اور محترم اساتذہ اکرام، مدرسین حضرات اور طلباء عزام، سب سے پہلی بات یہ ہے، آج کا یہ تلاوت یا حسن قرات کا مقابلہ یا تقریری مقابلہ بحمد اللہ بہت ہی احسن انداز سے پایۂ تکمیل تک پہنچا ہے۔ سب نے اچھی تلاوتیں کی ہیں اور سب نے ہی اچھی تقاریر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اچھے انداز میں تلاوت اور تقاریر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زد فزد۔ اور میرا جی چاہ رہا تھا درمیان میں کہ ہمیں اس کے بعد جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں مدارس کے درمیان ایک جگہ پہ، تو اس کے اندر بھی حصہ لینا چاہیے، تلاوت کے اندر بھی لینا چاہیے اور تقاریر کے اندر بھی لینا چاہیے۔ تو قراء حضرات سے، اساتذہ اکرام سے گزارش ہے، آخری حتمی بات تو استادی محترم شیخ التفسیر مولانا قاضی لقاء المحسن صاحب کریں گے۔ میں بطور مشورے کے یہ بات کر رہا ہوں۔ قراء حضرات سے میں یہ عرض کرتا ہوں، جو ہمارے مدرسے کے مدرس اور استاذ ہیں، کہ میرے خیال میں 2 بچی لیتے ہیں، تو انہی بچوں میں سے یا اس کے علاوہ جو وہ مناسب سمجھتے ہیں منتخب کر کے انہیں خوب تیاری کروائیں۔ اور بزم کے جو انچارج ہیں، کون ہیں جی؟ ہاں جی، استاد محمود الحق صاحب ہیں۔ مولانا محمود الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے تقریری بچوں کو مزید تیار کریں، اور ترتیب میرے خیال میں یہ سنی ہے کہ پہلے آپس میں مقابلہ کرا کے جن کا 2 3 4 جو آپس میں برابر آ جائیں یا قریب قریب آ جائیں، ان کا پھر مقابلہ ہوتا ہے۔ ان میں جو پھر رہ جائیں 2 رہ جائیں تو ان کا پھر مقابلہ ہوتا ہے۔ آخر میں جو پاس ہوتے ہیں 3 مرتبہ مقابلہ کرنے کے بعد ایک ہی موضوع پہ انہیں آگے بھیجا جاتا ہے۔ تو خیر، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے پرانے مدرسہ چلانے والے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عظیم نصاب سے نوازا ہے اور ایک بہترین انداز سے نوازا ہے۔ نصاب کیا ہے؟ بیان کا، تقریر کا، وعظ کا، نصیحت کا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے رسول، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، تبلیغ کیجئے، بیان کیجئے، وعظ و نصیحت کیجئے، ما انزل الیک من ربک، کس چیز کی؟ جو اللہ نے
آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کی ہے وہی اسی کی تبلیغ کرنی ہے۔ ہمارے نبی پہ کون سی وحی آئی ہے؟ سارے بولو، قرآن پاک۔ کیا آیا ہے؟ قرآن پاک اللہ نے ہمارے نبی پہ اتارا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب اور دوسری وحی غیر مطلوب۔ مطلوب تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک کو پڑھا ہے، پھر جبریل نے آ کر ہمارے نبی کے سامنے پڑھا ہے، اور اس قرآن کو اللہ نے میرے نبی کی سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں وحی مطلوب، پڑھی ہوئی وحی جس کو اللہ نے خود پڑھا ہے۔ اور دوسری وحی ہوتی ہے غیر مطلوب، کہ جس کو اللہ نے پڑھا نہیں ہے، اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے قلب اطہر پہ ایک مواد کو نازل فرما دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حدیث اور سنت۔ یہ دونوں وحی ہیں۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور معانی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں، معانی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ دونوں وحی ہیں۔ قرآن کی وحی کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئے گی، دین کے معاملے میں میرے نبی نے جو کچھ کیا یا جو کچھ کہا فرمایا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے وحی تھی، اللہ کا انتخاب تھا۔ تو ہمارا نصاب کیا ہے تبلیغ کا؟ قرآن اور حدیث۔ سارے بولو، کیا ہے نصاب تبلیغ؟ سب بولیں، قرآن نصاب کیا ہے تبلیغ کا؟ قرآن اور حدیث، یا قرآن اور سنت۔ سنت سے تعبیر کر سکتے ہیں اس کو۔ یہ دو نصاب ہیں، اور الحمدللہ ہماری جماعت جمعیت ارشاد التوحید و سنہ ممبر پہ جب کوئی بھی ان کا خطیب، مقرر، واعظ، بیان کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، اللہ کا قرآن سناتا ہے، اپنے نبی کا فرمان سناتا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ نصاب ہے، اور انداز تبلیغ جو ہے، میں صرف 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کی طرح کسی چیز کو بیان کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ ہی چھپا دو حکمت کے اندر۔ یہ بھی انداز قرآن کا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومنوں کا تذکرہ کیا۔ مومن کامیاب ہے کون سے؟ آگے اللہ نے صفتیں ذکر کر دی ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ آگے چل کر والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ انداز تبلیغ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے۔ سارے بولو، کس نے سکھایا ہے؟ لیکن یہ انداز تبلیغ بھی قرآن میں کھڑا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون۔ کبھی اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں محمد ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور مجھے یہ بھی یقین ہے جس معبود کی میں محمد عبادت کرتا ہوں، تم اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور آئندہ کے لیے بھی کبھی ذہن کے اندر یہ بات نہ آنا
کہ میں تمہارے معبودوں کی کبھی عبادت کر لوں، اور مجھے بھی یقین ہے تم ضدی ہو، مہر جباریت تمہارے دلوں پہ لگ چکی ہے، آئندہ کے لیے بھی تم میرے معبود کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، مجھے میرا دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین توحید والا، تمہیں تمہارا دین شرک والا۔ یہ بھی ایک انداز قرآن نے سکھایا ہے۔ آج ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں پہ شاید اتنا انوکھا موڑ ہم نے اپنی زندگی کے اندر نہ دیکھا ہو، پہلے نہ دیکھا ہو تو دیکھا ہو۔ یہود و نصارہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی ہو سکتے ہیں؟ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ اگر میں کہتا تو شاید آپ کو اعتبار نہ ہوتا، یا میرا کوئی پیر و مرشد کہتا تو شاید آپ کو اعتبار نہ ہوتا، لیکن یہ بات اللہ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دلی دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن کسی مومن مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، یہ بات بڑی سخت اللہ نے فرمائی۔ سنو مومنو، میں رب تمہیں منع کر رہا ہوں، یہودیوں سے دوستی نہیں لگانی، عیسائیوں سے دوستی نہیں لگانی، وہ دوستی کے قابل نہیں۔ لہذا جو مسلمان مومن یہودیوں سے یا عیسائیوں سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں تمام مسلم حکمرانوں سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل یہودی ہے، کیوں بھی کیا اسرائیل کون ہے؟ اور امریکہ کیا ہے؟ عیسائی ہے۔ وہ آپس میں دوست ہیں۔ یہودیوں نے لڑائی مسلط کی مسلمان فلسطینیوں کے اوپر، اور عیسائی نے دوستی نبھائی، امریکہ نے دوستی نبھائی اور اپنے بیڑے اسلحے سمیت اسرائیل کے تعاون کے لیے لا کر کھڑے کر دیے۔ اس نے اپنے دوستی بنا کر بتا دیا ہم آپس میں دوست ہیں، مسلمانوں کے کچھ نہیں لگتے، مسلمانوں اس سے سبق حاصل کرو۔ اگر یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہو سکتے ہیں تو مسلمان کا دوست کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر وہ تعاون کر رہا ہے ہم کیوں نہ تعاون کریں؟ لیکن صرف یہ تعاون زبان سے نہیں، زبان سے تو میں کروں گا، زبان سے تو آپ کریں گے جن کی جتنی طاقت ہے، لیکن حکمرانوں کو چاہیے وہ اصلی کی طاقت سے، صرف بیان کی طاقت سے نہیں، اصلی کی طاقت سے، مالی تعاون سے فلسطینیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کی اپنی جان میں سے کوئی ایک عضو اس کا درد محسوس کرتا ہے، اسے کوئی تکلیف ہے، اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کسی مسلمان کی ایک آنکھ میں اگر درد ہے اس کا سارا جسم بے قرار ہوتا ہے، اسے سکون نہیں آتا، اسے نیند نہیں آتی، اسے چین نہیں آتا، وہ آرام سے سو نہیں سکتا۔ تمام مسلمان ایک جان کی مانند ہیں۔ اگر فلسطینیوں کو تکلیف ہے، دکھ ہے، مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کے دلوں میں درد ہے، ان کے ہاتھوں میں درد ہے، ان کے پاؤں میں درد ہے، ان کے دل میں درد ہے،
تو یہ درد صرف فلسطینیوں کا نہیں، تمام مسلمانوں کا درد ہے۔ کیوں یہ بات صحیح ہے؟ تمام مسلمان جو حکمران ہیں، ہمارے 27 ملک مسلمانوں کے ملک ہیں، وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ توفیق دے تمام مسلمان حکمرانوں کو کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، اور خاص کر کے میں اپنے ملک پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ذرا آگے بڑھیے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ایٹمی پاور ہیں، اور یہ پاور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ بلکہ تمام مذہبی جماعتیں، خاص کر کے علماء دیوبند کی جماعتیں ہماری پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، اور کھڑی ہوتی رہی ہے، کھڑی ہے، اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ کیوں یہ بات صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔